اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کسی ایسے پرندے کے بارے میں جانتے ہیں جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے؟ اس کی زندگی لافانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پرندہ محض ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ آج کے ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار پرندے کوکنس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس دنیا میں ہزاروں اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خوبصورت کائنات میں چار چاند لگا دیتے ہیں، لیکن ان سب میں سے ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی دلچسپ اور پراسرار خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے عموماً سی مرغ، فینکس اور فائر برڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عربی اور فارسی میں اسے عنقا یا کوکنس کہتے ہیں، آریہ لوگ اسے امر پکشی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کے لیے مشہور ہے۔ اس پرندے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سال زندہ رہتا ہے اور ایک وقت میں یہ پوری زمین پر صرف اور صرف ایک ہی پرندہ ہوتا ہے، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو یہ دیپک راگ الاپتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آگ لگ جاتی ہے اور یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی راکھ سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے بارے میں مختلف قوموں اور تہذیبوں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، خواہ قدیم چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو، ہر تہذیب میں اس پرندے کو یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق کوکنس عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ عرب کی اونچی اور ویران پہاڑی چوٹیوں پر اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندہ کوکاف میں رہتا تھا، جو کہ قدیم دور کا ایک پراسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ بہت اونچائی میں اڑتا ہے اور اسے صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہو۔ یہ پرندہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے جسم کے پر سرخ اور جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کی مانند لگتا ہے۔ کوکنس دنیا کے تمام علوم سے واقفیت رکھتا ہے اور یہ بے حد وفادار ہوتا ہے۔ کوکنس کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے آنسوں میں بہت سے امراض کی شفا رکھی گئی ہے۔ تصوف میں کوکنس کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے اور بہت سے صوفیہ اکرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سے مرغ کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن تمام پرندے ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں کوئی ملک بھی اس وقت بادشاہ سے خالی نہیں، انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور جانوروں کے بھی، لیکن ہماری قوم میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لینا چاہیے۔ سبھی پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ہدہد، جو کہ ایک ذہین پرندہ تھا، اس نے کہا کہ ہمیں اپنے بادشاہ یعنی فینکس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا کی تھی اور وہ نیکی اور برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا کہ بے شک میں پیغام رساں ہوں اور پیغام لاتا ہوں، میرے پاس قدرت کے کچھ اسرار موجود ہیں۔ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کا شرف نصیب ہوا اور میں ان سے ہم کلام بھی ہو چکا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں رہا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے، اور اگر تم میری پیروی کرو گے تو میں تمہیں اس بادشاہ تک پہنچا دوں گا۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ کوکنس ہے اور وہ کوکاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت کٹھن اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی۔ اس راستے پر چلنے کے لیے مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ پرندے اپنے سردار کے بارے میں جان کر اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کے دیدار کے شوق نے ان کے اندر ایسا جوش و جذبہ پیدا کر دیا کہ تمام پرندے اس سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ راستہ بہت کٹھن اور طویل ہے۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے تمہیں 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے۔ یہ بے نیازی کی وادی ہے، جہاں ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے، یہاں جو بھی جاتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔
تیسری وادی طلب کی وادی ہے، اس وادی میں مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے، اس وادی کے بے شمار راستے ہیں جو کہ ایک طرح کی بھول بھلیا ہے، یہاں چلنے والا کھو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے، جہاں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے، یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے، یہاں صرف درد اور حسرت ملتی ہے۔ ساتویں اور آخری وادی فقر و فنا ہے، یہ وادی فراموشی اور بے ہوشی کی وادی ہے، یہاں پہنچنے والا فنا ہو جاتا ہے۔ جب ان پرندوں نے یہ سنا تو وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ بلبل نے کہا کہ اسے تو پھولوں سے پیار ہے، طوطا موت سے ڈر گیا، مور نے کہا کہ اسے شیطان کا ساتھ دینے پر جنت سے نکالا گیا تھا، ہنس نے کہا کہ وہ پانی پر رہ کر پانی کو صاف رکھنا چاہتا ہے، تیتر نے کہا کہ بناؤ سنگھار سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے بادشاہ کو دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تھک کر چور ہو گئے، سبھی پرندوں کے بالوں پر خون آلود ہو گئے۔ انہوں نے ایسا راستہ دیکھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہیں تھی۔ ہزاروں پرندے راستے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ہدہد نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بادشاہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلات اور خطرات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا اور آخرت میں لافانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا، اس کے پر کی ایک چھاؤں تمہاری تمام تکلیفوں کو دور کر دے گی اور تمہاری قسمت کے دروازے کھول دے گی۔ اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تو تمہیں تھوڑے ہی دن رہنا ہے، پھر ایک دن تمہیں موت تو ضرور آئے گی، لہٰذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح مرنے سے اچھا ہے کہ تم اپنے سلطان کی بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور تمہاری موت بھی عزت والی ہو۔ ہدہد نے کہا کہ اس فانی دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو، تمام منفی خواہشات کو کچل ڈالو، اپنے دلوں کو پاک کرو اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، اپنے حوصلے بلند کرو اور اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ یہ سن کر پرندے پھر سے پرجوش ہو گئے اور انہوں نے سفر کو دوبارہ سے شروع کر دیا، لیکن آخر کار 30 پرندے ہی اس جگہ پر پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ کوہکاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پر بال اور پر موجود نہیں تھے، ان کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ تمام پرندوں نے فنا ہو کر بقا پا لی تھی، انہیں ایک نئی زندگی مل گئی۔ انہیں کوکاف کی ایک اونچی چوٹی پر سیمرغ نظر آیا۔ جب وہ سیمرغ کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں سیمرغ میں اور خود میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ خواجہ فرید الدین عطار نے سیمرغ کی اس حکایت میں تصوف کا پورا مقدمہ پیش کر دیا، یعنی جب بندہ خدا نفس پرستی، انا اور خواہشات کو ترک کرتا ہے اور جب انسان اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں بس جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔